بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میری درخواست ہے کہ ہمارے جو بھائی پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، تاکہ پیچھے آنے والوں کو دقت نہ ہو، کیونکہ آگے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اور خطبہ سننے کی غرض سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ اندر تشریف لے آئے، کیونکہ آپ جتنی دیر خاموش یہاں بیٹھیں گے اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جمعہ کا دن بڑا اہم دن ہے، اس میں ہمیں آگے آ کر کے پہلے حصہ لینا چاہیے۔ اگر ہم اس دن بھی پیچھے رہے تو آخر کب آگے ہوں گے؟ وہ کون سا دن آئے گا جس میں ہم آگے ہوں گے؟ کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے میں نے سورہ انعام کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے 151 نمبر کی پڑھی ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آج 17 تاریخ ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ابھی سے اسی مہینے میں تیاری کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے لیے آسانی کے ساتھ ادا ہو سکے۔ جب ہم ابھی سے تیار ہوں گے، اس کے لیے تیاری کریں گے، یعنی ہم پختہ ارادہ بنا لیں گے یا نیت کر لیں گے کہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے ہر حال میں رکھنے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے گا، ہماری ہمت کو بڑھائے گا کہ یہ بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی قدر کرے گا اور اس کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہ رمضان المبارک اس مہینے میں بہت ساری کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جو صحیح و درست نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے حلوہ بنانا، اب اس کو خاص کر لیا گیا ہے، اس لیے جب کوئی چیز خاص کر لی جائے، ویسے تو حلوہ کھانا کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ روز بنائیے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، استطاعت دی، روپیہ دیا، پیسہ دیا، آپ روز بنائیے، روز کھائیے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب اس کو خاص کر لیا جائے اور ہر وہ کام
دین اور شریعت سمجھ کر کے اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے تو وہ کام جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ بدعات کے اندر شامل ہو جاتا ہے، وہ سنت کا طریقہ نہیں رہتا۔ اگر سنت کا طریقہ ہوتا تو صحابہ اس میں پیچھے ہی نہیں رہتے، جہاں تمام امور تمام کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے وہ اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ یا اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں شعبان کے تعلق سے، میں اس میں نہ جا کر کے بلکہ ایک صحیح بخاری کی جو روایت ہے 2766 نمبر کی، اس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بتائی، 7 چیزیں۔ اجتنبوا السبع الموبقات، بچو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے۔ موبقات وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ بھائی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ اگر وہ پائی جاتی ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے اس سے پہلے ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ جس کے اندر وہ گناہ، وہ غلطیاں، وہ خامیاں، وہ چیزیں پائی جائیں گی، اگر وہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہے تب بھی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز الشرک باللہ والسحر، پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اللہ کی عبادت بندہ کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے۔ بھائی عبادت ہی ہوئی اگر وہ جا کر کے کہیں جھک رہا ہے کسی استھان پر، کسی جگہ پر، کسی قبر پر، کسی پیر ولی مرشد کے سامنے، تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ یہ جھکنا بندے کا خالص اللہ کے سامنے ہے۔ ہاں جب جائز تھا، درست تھا تو الگ بات تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے جو خواب دیکھا، میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، پھر ان کے ماں باپ اور بھائی ان کے سامنے جھکے، تو یہ وہ جھکنا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر حرام کر دیا ہے، اب وہ کسی مسلمان کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے، کسی بندے کے لیے جائز و درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتنا عظیم گناہ ہے شرک۔ ایک اور حدیث ہے سعد بن عبادہ کی، جس کے اندر ہے، جس کو امام بخاری
رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر لے کر کے آئے، لیکن اس حدیث کا اگر بظاہر دیکھا جائے تو نہ تو توحید سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی شرک سے کوئی تعلق ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے بہت سارے ہمارے بھائی جو حدیث نہیں سمجھتے وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہے، یعنی اس کا تو باب سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور پھر بھی یہ امام بخاری اس حدیث کو اس باب کے اندر لے آئے۔ وہ تعلق ہے، وہ ان کی فہم ہے، وہ ان کی سمجھ ہے، وہ کیسے سمجھ رہے ہیں جہاں تک تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ فقاہت ان کے اندر موجود تھی، وہ فہم ان کے اندر موجود تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اندر، جس کا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس میں سے میں تھوڑی سی بات، ایک واقعہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ حالت اعتراضی حالت میں دیکھ لوں، یعنی وہ حالت جس میں ایک مرد اپنی بیوی کو گوارا نہیں کر سکتا، اس حالت میں اپنی بیوی کو دیکھ لوں تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ کس کی؟ اپنی بیوی کی گردن مار دوں گا۔ تو کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی اس غیرت پہ تم لوگ تعجب کرتے ہو، کیا تم لوگوں کو تعجب ہے؟ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ میں حضرت سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اس بات سے کیا بات پوائنٹ نکلتا ہے؟ پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ سوئے، لیٹے یا اس حالت میں پائے، وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اتنی عظیم ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی بلند ہے، جس کے مقابلے میں کوئی شان و شوکت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی جو ذات اتنی عظیم ہے، وہ اپنے ساتھ یہ کیسے گوارا کر لے گا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ یہی وہ بات ہے جس شرک سے منع کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اس حدیث کو کتاب التوحید کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کر کے آئے کہ اللہ پھر کیسے پسند کرے گا یہ بندے، یعنی اللہ ہر چیز کو تو معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ہر غلطی کو معاف کر سکتا، ہر خطا کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بہت سے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا یہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو اپنا سفارشی سمجھتے ہو، جن کے سامنے یہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن پر چادریں چڑھاتے ہو، اگر کیا کہتے ہیں ان کے چڑھاوے میں سے کوئی مکھی اگر کوئی چیز سلب کر لے، یعنی کچھ حصہ لے لے، تو یہ اس کو بھی نہیں لے سکتے، یہ اس کو بھی حاصل نہیں کر سکتے، یہ خود بھی اتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی
جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور پکارنے والا بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں۔ جب یہ لے نہیں سکتی ہے، مکی سے کچھ نہیں لے سکتے، تو یہ کسی انسان کو کیا دیں گے؟ یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، مکھیاں بیٹھی ہوں بھگا نہیں سکتے، تو یہ کیا کسی کو کیا کچھ دیں گے؟ یہ اتنے کمزور ہیں، اس کے باوجود یہ قوم اتنی بھٹکی ہوئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کیسے گوارا کرے گا؟ تو یہ پہلی چیز شرک ہے۔ شرک کے تعلق سے تو بہت تفصیلی موضوع ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات ہے جادو، السحر، جادو۔ یہ جادو کیا ہے؟ جادوگر نہیں جیسے وہ کیا کہتے ہیں، گرہ وغیرہ لگا کر کے اور پھر ان پر پھونکتے ہیں۔ ہاں، یہ جادو کے الگ الگ تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ شریعت کے اندر حرام، یعنی والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ نفس جسے ناحق قتل کیا جائے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کو ناحق طریقے سے قتل کیا جائے۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ پہلی بات شرک، اور دوسری بات جادو، اور تیسری بات ناحق قتل ہے، ناحق قتل کیا جائے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیموں کے مال کو کھا جائے، یتیموں کے مال کو کھانے والا۔ چوتھی بات یتیم کا مال۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 10 آپ پڑھیں گے تو اللہ نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھا جاتے ہیں، ظلم کے طریقے پر غصب کر جاتے ہیں، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں، چاہیے کہ یتیم کی کفالت کریں، اس کی کفالت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، لیکن کیا ہے؟ اس کو غصب کر جاتے ہیں، ظلمن کھا جاتے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ جو پیٹ ہے، بطون، یہ پیٹ جو انسانوں کا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کے آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ سعیر جو شعلے والی آگ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ اپنی آگ، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں، معراج کا جب واقعہ پڑھیں گے تو مختصر یہ کہ وہاں جبریل امین جہاں ان کو سیر کرا رہے ہیں، تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں کی اونٹیں بالکل زمین سے لگی ہوئی ہیں، نیچے ایک دم لگی ہوئی ہیں، اور ان کے منہ کو فرشتے چیر رہے ہیں، پاڑ رہے ہیں، اور اس میں گرم پتھروں کو ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، ٹھونسا جا رہا ہے، گرم پتھروں کو منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے، اور وہ پتھر منہ میں ٹھونسے جاتے، آگے سے ڈالا جاتا اور پیچھے نکل جا رہے۔ یہ کیا ہے؟ جبریل امین سے پوچھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، کھا جاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ تو یتیم کے تعلق سے ہوئی ہمارے معاشرے میں، اس لیے ان تمام چیزوں پہ اصلاح ہونی چاہیے۔
اور اس کے بعد وَأَكَلُ الرِّبَا، سود خوری جو ہمارے معاشرے میں تو بڑی عام چیز ہے، بہت عام ہو چکی ہے سود خوری. انسان اس کے راستے بدل لیتا ہے، اس کے طریقے بدل لیتا ہے. ان تمام چیزوں سے توبہ کر لو اللہ کے سامنے، اور اللہ سے توبہ کر لو، تبھی جو آنے والا رمضان ہے وہ تمہارے لیے قابل قبول ہوگا، اجر و ثواب کے مستحق ہوگے. نہیں تو یہ گناہ، یہ جرائم اگر ہمارے جسم کے اندر، ہمارے اندر پائے گئے تو یاد رکھو جب غذائیں ہماری حرام ہوگی اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے اس میں دعائیں اللہ قبول نہیں فرمائے گا. حضرت خولہ، ایک بوڑھی خاتون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرنے لگی، صحابہ کرام بھی ساتھ. وہ نصیحت کر رہی ہیں، اے عمر اللہ سے ڈر. بھلا عمر اللہ سے ڈرنے والے نہ ہو، عمر اللہ سے ڈرنے والے نہ ہو. ایک خاتون نصیحت کر رہی، صحابہ کرام کھڑے، وہ سوچ رہے آخر یہ کون سی عورت ہے جو عمر کو نصیحت کر رہی ہے، یہ عمر کو نصیحت کر رہی ہے. جب وہاں سے ہٹے حضرت عمر سے پوچھا کہ یہ کون سی خاتون ہے؟ کہا ارے یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے. ان کی کون نہیں سنتا، ان کی تو اللہ نے 7ویں آسمان پر سن لی، ان کی تو اللہ نے 7ویں آسمان پر سن لی. عمر کی کیا مجال ہے کہ ان کی بات پر غور نہ کرتا، ان کی بات کو نہ سنتا. عمر کی کیا حیثیت ہو سکتی جب اللہ 7ویں آسمان پر ان کی سن رہا ہے؟ بتاؤ، یہ وہ خولہ ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے، کس لیے عطا فرمایا؟ ان کی نیکیوں کی بنا پر، ان کی بھلائیوں کی بنا پر. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے اور آپ کے اسوے کو اپنانے کی بنا پر ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کے 7ویں آسمان پر سن لی. وہ واقعہ تفصیلی میں واقعہ میں نہیں جاؤں، یہ ہے وہ تمام چیزیں. تو یہ ربا، سود، یہ حرام چیزیں چھوڑ دی جائیں جو غلط طریقے سے حاصل کی جاتی. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، اور چھٹی بات ہے کہ میدان کارزار سے انسان کیا ہے، راہ فرار اختیار کرے. یہ بھی بڑا گناہ ہے. میدان میں جنگ کا موقع ہے اور ایسے وقت میں وہ راہ فرار اختیار کر لے، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو یا پیٹھ دکھائے. اس وقت ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی چال کے لیے پیچھے ہٹنا، یا وہ ایک جائز ہے، درست ہے، وہ جائز ہے، درست ہے. لیکن ایک ہے پیٹھ دکھا کر کے بھاگنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہا گیا ہے حدیث کے اندر. غافلات المومنات، کسی پاک باز مومنہ خاتون پہ جس کو علم بھی نہ ہو، وہ جانتی بھی نہ ہو، اس عورت کے اوپر بہتان تراشی کرنا، الزام لگانا. وہ پاک باز ہے، جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے الزام لگایا، بہتان تراشی کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف بھی ہوئی. وہ منافقین برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ کی بیوی کے بارے میں، انہیں چاہیے تھا کہ ان کے اوصاف بیان کرتے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں، بلکہ کیا کیا، الزام لگایا، بہتان تراشی کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی اور اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اعلان کیا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سب کچھ جھوٹ ہے اور ان کی بناوٹی ہی باتیں ہیں، ایک بھی بات سچی نہیں ہے. یہ سب کے سب گناہ کے مستحق ہیں، یہ سب مجرم ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور آپ کی بیوی پاک باز ہے.
پاک و صاف ہے اس گناہ سے، جس کے قریب بھی نہیں گئی، اس گناہ کے اندر ان لوگوں نے ملوث کر دیا اور الزام لگایا، بہتان تراشی کی۔ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ 7 باتیں تھیں، قرآن کی میں آیت پڑھی تھی، اس کے تعلق سے اور باتیں بیان کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے کہی اور سنی ہے، استغفر اللہ